اللہ اکبر کبیرہ، یہ ولیوں کی عظمتیں ہیں، یہ ولیوں کی شانیں ہیں۔ بلکہ وہ مائی، اللہ اکبر، یہ قبر میں بھی چلے جائیں نا، کیا عورت کیا مرد ہو دل میں سچی یاری اور دل کی محبت، تو پھر رب بھی اعلان کرتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے تے بڑے چنگے یار نے۔ تیرا یار یاری نہیں بہ رہا ہے قبر تک، لیکن ایک قبر تو بعد تا انہ دی یاری شروع ہوندی ہے، قبر تو بعد انہ دی یاری۔ یہ اگر زیر زمین چلے گئے ہیں تو مت سوچو کہ سنتے سمجھتے نہیں، بلکہ یہ اس در سے لو لگائے بیٹھے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم جب یہ نور بانٹتے ہیں تو اگر 1.25 لاکھ کم و بیش نبی مصطفیٰ کا فیضان بانٹ رہے تھے تو یہ رب کا ولی بھی مصطفیٰ کا فیضان تقسیم فرما رہا ہے۔ اللہ یوتی وانا قاسمن، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، مت سوچو ظاہراً حضور موجود نہیں ہے، خدا کی قسم حضور کا فیضان آج بھی چل رہا ہے، اس لیے نبضیں ہماری چل رہی ہے۔ اور قلندر نے اسی لیے کہا تھا کہ ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، او چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نیچے بھی جا کر اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، کبھی بھی کوئی ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں۔ خدا کی قسم ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو قبلہ دیکھیں گے، گھر کی دہلیز سے قدم بار میں رکھتے ہیں ہم، بعد میں رکھتے ہیں، ان کو پہلے خبر ہوتی ہے کہ کون کس دل کو لے کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، ان کو پہلے خبر، کیونکہ یہ محبوبانو نظری جدوں رب دل دیاں اکھیاں دے بے عارفے کھڑی فرمایا۔ ان میں طرز اس گلوں نہیں لانا کہ اس گلوں کے ٹائم مختصر رہ گیا، جدوں رب دل دیاں اکھیاں دے بے تے چانن ہوندا نوروں، محبوبانو نظری آوے، کیا نیڑے کیا دوروں۔ اے جڑے اتھے بیٹھے انہاں نوں بھی تک رہن تے جڑے گھروں نکل رہے انہاں نوں بھی تک رہن۔ بلکہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چشم چراغ او جنا دے دی دے او کیوں بالنے اے دیوے او طالب دی اے مطلوب او ڈٹھیا باج نہ جیوے او عشق جنا دی او ہڈی رچیا او بنا شرابوں اے جیوے او میں قربان اتنا تھی باہو او قبر جنا دی جیوے ہوں، میں قربان تنہا تو باہو ایک قبر جنا دی جیوے۔ یہ جب لگا لیتے ہیں نا کسی سے یاری، پھر نہ دنیا میں تھوڑ رہتی ہے نہ آخرت میں تھوڑ رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مائی، آخری باتیں میری، مائی کوئی جانتی نہیں، ابھی تک اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ظالم بادشاہ کی نکرانی ہے، اور بادشاہ جناب والا اسے نوکری کروا رہا ہے، اور بہت سی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ نقش بند رحمت اللہ علیہ، نقش بندیوں کا پیر، بخارا شہر ہے، وہاں سے چلے اور رامپور شہر میں آئے، یہاں کسی مرید سے ملاقات کے لیے۔ یہ نوکرانی شہر سے کچھ لینے کے لیے گئی، عورت مائی جو ہی بادشاہ کے محل سے نکلی، بازار میں گئی، سودا سلف لے رہی تھی۔ ادھر شیخ نقش بند رحمت اللہ علیہ جو ہی تشریف لا چکے تھے نا، تو ہجوم تو ہو جاتا نا، پھر جہاں شمع جلتی ہے پروانے تو آتے ہیں، پورا ہجوم آ گیا۔ دیدار پیر ہو رہا ہے، دیدار یار ہو رہا ہے، دیدار ولی ہو رہا ہے، رب کے یار کا دیدار ہو رہا ہے، جمع غفیر لوگ اکٹھے۔ مائی نے جو ہی دیکھا بھائی یہ تھکڑا شغل لگے ہے، مائی قریب آئی، اس نے کہا بھائی یہ کیا شغل لگے ہے، یہ کیوں لوگ جمع ہیں، یہ جمع غفیر کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا ہے مائی تجھے پتہ نہیں آج میرا پیر آیا ہے،
بے مرشدے کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیر کے آنے کی کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مرشد والا جانتا ہے کہ جب پیر گھر میں آئے تو آنگن کس طرح جگمگاتا ہے، کس طرح بیڑا روشن ہوتا ہے، یہ مرشد والے کو پتہ ہے۔ اس لیے آیا نا بھائی، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان پیر ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی ہاتھ پھڑو تے کسے چنگے بندے دے نال ہو جاؤ، چنگیاں دے نال لگیاں تے چولی چ پھل پیندے، مندیاں نال لگیاں اگلے بھی ڈل جاندے تے فضل تیرے نال لوہے تر دے، سنگ پھٹیاں دے لگ کے کتے بھی جنت جان محمد، چنگیاں دے سنگ لگ کے ہیں جی، چنگیاں دے نال لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مائی سے کہا بھائی پیر آیا ہمارا، ہم دیدار کر۔ کہا اچھا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ کہا یہ پیر بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ کہا پھر بھی کوئی ان کا فائدہ؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ پیر اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے نا تو یہ حل کر دیتے ہیں، اور اگر اگلے جان آ جائے تو اتھے بھی کم آ سکتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اس دن تو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، تے جیڑا امام دے پیچھے تھا وہ دے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ محلہ میں سیر کرسی، فرمایا شیخ نقشبند رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر آئے ہیں، دنیا میں بھی کام آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مشکل ویلا آوے نا، دامن اگر پھڑ لو پکا تو مشکل ویلے بھی کم آ جاندے، لجپالی کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مائی آکھیا ہے مشکل ویلا تو چلو اور تے چلو نہ صحیح، اجے تک کلمہ بھی نہیں سو پڑھیا، مشکل ویلا اور تو نہ صحیح، چلو کوئی مشکل آئی تو اس ویلا چلو کم شاید آ جائے۔ ایویں بے یقینی کے عالم میں نا مائی آئی قریب، تو پیر صاحب نے جناب والا بیعت کیا، کلمہ پڑھایا، بیعت کیا، تو کہا پیر جی آپ کے اس کلمہ پڑھانے کا اور آپ کے دامن سے وابستگی کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا مائی جتھے کدرے گدرے یاد کیتے ہی تے آ جا سا قربان دے۔ اب یہ ہے بڑی نیکوکار بننے لگی، کیونکہ جب پیر تگڑا ہوئے نا تو پھر مرید جناب والا وہ سجے کھبے نہیں ہوندہ جناب، کیونکہ پیر اگر جناب والا پیچھے ہاتھا لائے نا تو اب جناب والا مرید کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حضرت رامپور ایک شہر ہے انڈیا کا، حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ موجود اپنی مسند پہ، ایک مائی اپنے بیٹے کو لے کے آئی اور کہنے لگی بابا جی دعا کرو، اے گناہ بڑے کردہ ہے تو دعا کرو اے گناہ نہ کرے۔ بابے اور آخیا ٹھیک ہے نہ کر بیٹا، آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ 2-4 دن گزرے تو پھر وہ مائی نہیں چھوڑ دا، بابا جی کو تعویذ دیو اے گناہ چھوڑ دے۔ بابے اور پھر منع کیتا وہ نہ کر، انج نہ کر، گناہ نہ کیتا کر، میرا بیعت ہو گئے کلمہ ہی سونے سچے نبی دا پڑھے تو ہون گناہ نہ کری۔ اچھا ٹھیک ہے پیر جی نہ کردہ، واپس چلے گئے۔ کیوں ہی واپس گئے، 2-4 دن گزرے پھر مائی آ گئی، پیر جی نہیں چھوڑتا گناہ۔ اب فرمایا کہ بھائی تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا کروں پیر جی نہیں چھوٹتا، گناہ نہیں چھوٹتا، اب جو بھی تھا نا، کہا نہیں چھوٹتا۔ فرمایا اچھا نہیں چھوٹتا، اچھا اب فقیرہ جا گناہ کر کے دیکھا، یا تو گناہ چھوڑے گا یا عبداللہ قادری فقیری چھوڑ دے گا۔ یہ جب تو چھڑانا چاہن تو پھر وہ بھی طاقت رکھ دیں، سچے ہو من نا، پیچھے ہاتھ ہلے ہو من تو پھر گناہ نہیں کرتا بندہ۔ اللہ اکبر۔ اب مائی بڑی نیک ہو گئی، بادشاہ ظالم اور جناب والا جوتی پہ اگر کوئی جناب والا میل لگ جائے سب کو سزا ملتی، بڑا ظالم حکمران۔ اب جناب والا جب مائی بڑی نیک ہو گئی، بادشاہ کی نظر اس مائی پہ پڑنے لگی کہ بڑی با اعتبار عورت ہے، بڑی با جناب والا باحیا میری یہ نکرانی ہے۔ اس کی طرف جناب والا سارے خزانے لٹائے جانے لگے، تنخواہ اس کی زیادہ کی جانے لگی، کمرے سے گواہیاں اسی کے خلاف ہو رہی ہیں۔ کہا ہر چیز جب موجود ہے فیصلہ میرا بدلتا نہیں، تو نے ہی چوری کی ہے۔ اب جب کوئی پرسان حال نہ رہا، کوئی پوچھنے والا نہ رکھا، بادشاہ کے اس محل پہ جو ہی مائی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اب پرواز اب جناب والا چڑھنے لگی مائی چھت کے اوپر۔ پہلی پوڑی پہ جو ہی قدم رکھا تو بخارا کا تاجدار یاد آیا۔ کہا او ایک دن پیر کی بیعت ہوئی تھی، پیر نے کہا تھا مشکل ویلے یاد کر لیں، لیکن وچوں دلوں ایک ہی جائے کہ نہیں اوتے اسے ویلے ہی چلے گئے سن۔ ان بخارا کتھے تے بادشاہ دا محل کتھے؟
آیا اللہ اکبر مائی نے پہلا قدم رکھا دوسرا قدم رکھا تیسرا قدم رکھا اور بادشاہوں کے جلادوں سے بادشاہ کے اس جناب والا نوکروں سے کہنے لگی کہ اے مجھے معاف کر دو اور بادشاہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو چوری میں نے نہیں کی چڑھتی رہی کہتی رہی چڑھتی رہی آنکھوں سے لڑیوں کے آنسوں کے ہار جاری ہو گئے مشکل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک مائک کے لیے مسلمان بن کے بادشاہ کی غلامی کر رہی ہے چڑھتے چڑھتے جو ہی جناب والا چھت کے قریب پہنچی عشق نے آواز دی ایک بار آواز مار لے ایک بار آواز مار کے دیکھ اب مائی چپ نہ رہا گیا بے ساختہ بولی او بخارا دیا تاجدارا اب تو میری جان چلی ہے اب تو موت کو لے رہی ہے اگر تو نے میری مدد کرنی ہے تو جلدی آ جا دیکھا کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا کوئی نظر نہیں آ رہا اور دل میں بھی اتنا یقین نہیں بنا وہ پیر کہاں اتنی دور سے آئے گا اللہ اکبر کبیرہ اب چھت کے اوپر مائی ہے تھوڑی دیر کے بعد گرنے والی ہے زمین پہ جانے والی ہے اور اس محل کے چھت سے گرنے والی ہے اب جناب والا دوبارہ آواز پھر لگتی ہے او بخارا دیا تاجدارا او میرے پیرا او وعدہ کی تسیو مشکل ویلے یاد کری تے آ جا سا اے اس تو ویلا کیڑا مشکل ہو سی اے جلدی آ جا مون تے میری جان چلی آ او بخارا دیا اے شیخ نقشبند رحمت اللہ علیہ جلدی آ جاؤ لیکن سامنے کوئی موجود نہیں کوئی ہستی موجود نہیں دھکا مائی کو دیا جاتا ہے ادھر جو ہی دھکا دیا جاتا ہے جب چھت سے نیچے آنے کا لمحہ آتا ہے جب جو ہی مائی چھت سے چلتی ہے آخری ہوک نکلتی ہے آخری صدا نکلتی ہے او میرے پیرا ہنتے آ جا ہنتے آ جا ہنتے بچنے دی کوئی جناب والا ہر ایک امید ختم ہو گئی ہے ہنتے آ جا اللہ اکبر ظاہراً کوئی موجود نہیں لیکن اچانک مائی جب نیچے آتی ہے بے ہوش کی کا عالم طاری ہوتا ہے جو ہی مائی کی سر کی آنکھ کھلتی ہے سامنے کیا دیکھا جاتا ہے کہ سامنے تاجدار کھڑا ہے او میرے پیر تم کیسے یہاں آئے ہو تم یہاں اتنے جلدی کیسے پہنچے ہو تم تو بخارا شہر میں چلے گئے تھے پیر صاحب نے جواب دیا فرمایا او مائی تو جبارے سے چلی تھی میں بخارا سے چلا تھا تو جبارے سے بعد میں زمین پہ پہنچی ہے محمد کا غلام بخارا سے پہلے پہنچ کے آیا ہے غلام فریدہ اور ڈبنے نہیں دے اے ہوندے کامل پیر جنا دے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے ہمیں کملی والے کی محبت نصیب فرمائے آخری بات اور یہ چند ایک منٹ یا 1.5 منٹ ہوگا حسد جو ہے نا حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے حسد کی وجہ سے آج کئی جناب والا اپنے بیگانے ہو گئے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں اور حضور نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب فرمایا حسد اس طرح نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے حسد ہوتا کیا ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو جو نعمت رب نے دی ہے دل ہی دل میں جلتے رہنا کہ اسے کیوں ملی ہے وہ مجھے مل جاتی اسے کیوں ملی ہے یا اگر میرے نصیب میں نہیں تھی تو اس سے بھی چھن جائے یہ حسد ہوتا ہے تو فرمایا اگر حسد تو کرتا ہے نا تہجد پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے روزے رکھتا ہے نیکیاں کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن تیرے دل میں کسی مسلمان بھائی کا حسد موجود ہے کہ اسے کیوں اتنا رب نے دیا ہے تو ہر نیکی برباد حسد ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے ہر برائی ختم ہو جاتی ہے اس لیے حسد نہ کرو اسے بھی رب نے دیا ہے تجھے بھی رب نے دیا ہے اسے زیادہ دیا ہے تو تو خوش ہو جا شاید تجھے بھی زیادہ دے دے لیکن اس کا دیا کم نہ سمجھنا کیونکہ دینے یہ نہ دیکھ کہ میرے پاس 5,000 روپیہ ہے اور اس کے پاس 10,000 روپیہ یہ دیکھ کہ دینے والا کون ہے اگر تو کسی کی
की नेमत को देखकर हसद करेगा तो उसको देख के हसद नहीं कर रहा, बल्कि तो रब की अता पे एतराज कर रहा है। उसे भी रब देने वाला है, तुझे भी रब ने दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हसद की इस हासिदीन के शर से हमें महफूज फरमाए। खुदा की कसम एक दूसरे से मोहब्बत प्यार में जिंदगी गुजार के जा, कब्र में बाद में पहुंचेगा, उजाले पहले आएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावा या